بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز عصر کے بعد اللہ کا صرف ایک نام اور یہ ایک صورت اس طریقے سے پڑھ لیں، انشاءاللہ العزیز دنوں میں ہی کروڑ پتی بن جائیں گے۔ سینے کا راز پہلی بار بتانے لگا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، عصر کی نماز کے بعد اگر بتی گھر میں اس طرح سے جلا کر رکھ دو پھر دولت کا طوفان آ جائے گا۔ ناظرین کرام، آج ایک خاص وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ میرے کافی دوست احباب نے کافی دفعہ کمنٹ باکس میں پوچھا ہے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جو کہ قرآنی ہو اور جس کو کرنے سے ہمارے گھروں کے اندر رزق کی تنگی دور ہو جائے۔ تو یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو کہ انتہائی غریب اور انتہائی مسکین افراد نے کیا۔ تو جب انہوں نے اس وظیفے کو کیا، اللہ نے ان پر اتنا فضل و کرم کیا ہے کہ آج ان کے گھروں میں غربت کا جو نام و نشان ہے وہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ ناظرین کرام، اس کا طریقہ بہت سادہ اور آسان ہے، صرف آپ نے اس کو اچھے طریقے سے ایک بار سمجھ لینا ہے۔ اگر آپ اس وظیفے کو صحیح نیت کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ اور مکمل توجہ اور یکسوئی کے ساتھ، کامل ایمان یقین کے ساتھ کر لیا تو آپ کے گھر کے اندر پیسے کمی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گی، کیونکہ اللہ پاک نے انسان کے لیے بہت سے ایسے طریقے بتائے ہیں۔ اس لیے تو رب نے فرمایا ہے کہ جب بھی کسی وقت بھی مشکل میں، پریشانی میں، دکھ تکلیف میں ہو، غرض کوئی بھی حاجت میں ہوا کرو تو اپنے رب سے رجوع کیا کرو، جو آپ کا اور تمام مخلوقات کا خالق بھی ہے، رازق بھی ہے اور مالک بھی ہے، جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، اپنے پیارے بندے کو بنایا ہے۔ اللہ نے 18,000 سے زیادہ مخلوقات کو بنایا ہے، لیکن ان ساری مخلوقات میں سے میری مخلوقات ہیں، ان سب میں سے سب سے اعلیٰ اور افضل جو مقام ہے وہ انسان کا ہی ہے۔ اس لیے تو انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے، یعنی تمام مخلوق سے افضل اور بہتر۔ اللہ کو اپنے بندوں سے بڑی محبت ہے، اسے اللہ نے قرآن مجید بھیجا تاکہ میرے بندے تم کسی بھی وقت کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو میرے ساتھ رابطہ کر لیا کرو، میں تمہاری تمام مشکلات کو دور فرما دوں گا۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور جو بھی قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو سمجھو کہ اللہ اس کے ساتھ باتیں کرتا ہے۔ ویسے بھی شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے اور وہ آپ کو اس سے دور رکھتا ہے، پھر آپ کے ذہن میں ایسی ایسی باتیں وسوسے لے کر آئے گا، نعوذ باللہ قرآن مجید میں کچھ بھی نہیں ہے، چھوڑ دو اسے، پھر وہ آپ کا ایمان خراب کر دے گا، آپ کا یقین خراب کر دے گا۔ اسی وجہ سے وہ بندہ اس دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہو جائے گا اور آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہو جائے گا۔ مگر جو انسان اللہ کی قرآن سے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے محبت کرتا ہے، وہ کبھی بھوکا نہیں رہتا، اس کو زندگی میں کبھی مشکلات نہیں آتی۔ جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا ہے، اللہ کے آگے رو رو کر گر گرا کر دعائیں مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اپنے اس نیک بندے کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ ناظرین کرام، اس وظیفے کا طریقہ بہت ہی سادہ اور آسان سا وظیفہ ہے، آپ اس کے طریقے کو اچھے طریقے سے جان لیں اور سمجھ لیں۔ آپ نے نماز عصر کے بعد اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ آپ نے ایک عدد اگربتی اپنے پاس رکھ لینی ہے، واضح کر دیں کہ یہ عمل صرف آپ نے عصر کی نماز کے بعد ہی کرنا ہے۔ ایک دفعہ طریقہ کار آپ سمجھ لیں، اس کے بعد اس عمل کو کرنا شروع کر دیجئے گا۔ آپ نے پاک صاف ہو کر اور باوضو ہو کر کسی بھی جگہ پر بیٹھ جانا ہے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس وقت آپ کے آس پاس بالکل بھی شور نہ ہو، یعنی تنہائی والی جگہ میں بیٹھ کر یہ وظیفہ کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اول اور آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے دونوں آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور مکمل دھیان سے اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ نماز عصر کے بعد آپ نے عمل کرنا ہے، اگر آپ اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں تو سچے دل سے کریں، پھر اس عمل کی جو برکتیں ہیں، جو فضیلتیں ہیں، آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، کیونکہ نماز عصر بہت نازک وقت ہوتا ہے۔ یہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ اس کی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں قسم کھائی ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، اللہ پاک قسم اٹھا مجھے وقت عصر کی قسم ہے کہ انسان نقصان میں ہے۔ کچھ علماء کرام کے نزدیک یہ زمانہ مراد کو اور کچھ کے نزدیک عصر کا وقت ہی مراد ہے۔ یہ خاص وقت ہے جس میں اللہ پاک نے اسپیشل قسم کھا رکھی ہے۔ ناظرین کرام، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 2 عدد اگربتی لینی ہے،
اور اس وقت آپ نے صرف 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد ہی آپ نے 7 مرتبہ سورۃ اخلاص بھی پڑھ لینی ہے۔ محترم ناظرین، سورۃ فاتحہ وہ سورۃ مبارکہ ہے جو میرے رب کا نور ہے، میرے اللہ کا پاک کلام ہے اور اللہ کی رحمتیں برکتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ جو کوئی انسان اس کو پڑھتا ہے، یہ سورۃ فاتحہ اللہ سے کہتی ہے، اس بندے نے مجھے پڑھا، میرے اللہ اس کی زندگی کو بدل دے، اللہ اس کے دل کی تمنا کو پورا فرما دے، اور وہ اللہ سے اپنی بات منواتی ہے، پھر میرا رب اس بندے کے دل کی ہر خواہش کو پورا فرما دیتا ہے۔ تو نماز عصر کا ایک خاص وقت ہے، سورۃ فاتحہ کا بھی ایک خاص عمل ہوگا، یہ 2 چیزیں مل جائیں گی تو انسان کی زندگی کے نصیب اور مقدر بدل جاتے ہیں۔ تو آپ نے اچھے طریقے سے ان کو پڑھ لینا ہے، اپنا مقصد اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اس کے بعد دوبارہ 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ اللہ کے حضور بیٹھ کر اللہ پاک سے مدد کے لیے دعا مانگنی ہے، خوب گر گرا کر اللہ پاک سے دعائیں مانگ لے، وہ دینے والی ذات ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بندہ اللہ پاک سے کامل یقین کے ساتھ کچھ بھی مانگے اور اللہ تعالیٰ اس کو عطا نہ کرے۔ میرا رب تو وہ ہے جو پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، اگر پوری کائنات مل کر بھی میرے اللہ پاک کی عبادت نہ کرے پھر بھی میرے اللہ پاک کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ پاک سے التجائیں کر کے مانگنا شروع کر دیں، وہ دینے والی ذات ہے، وہ تو دینے کا بہانہ ڈھونڈتی رہتی ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد آپ نے اگر بتی کو جلا دینا ہے اور اس کا دھواں تھوڑا تھوڑا تمام کمروں میں پہنچا دینا ہے، اس کے بعد کسی بھی ایک جگہ پر رکھ کر آپ نے مکمل جلا دینا ہے۔ یہ عمل آپ نے عصر کی نماز کے بعد کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کا آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ اگر آپ بے اولاد ہیں، نیک اور صالح اولاد ملے گی، کاروبار میں انشاءاللہ العزیز برکتیں آنا شروع ہو جائیں گی، گھروں سے بے برکتی نحوست کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا، آپ نے 5 وقت کی نماز پابندی سے لازمی ادا کرنی ہے، کچھ ہو یا نہ ہو اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات ضرور کیا کریں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے وظیفے میں کیے گئے کسی بھی قسم کی غلطی کوتاہی کو اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے معاف فرمائے، ہم سب کے دکھ درد اور تمام تکالیف کو دور فرمائے، ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں بھلائی نصیب فرمائے، آمین ثم آمین، ہمیں باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔